الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین، ادغام اقلاب، ادغام اور اقلاب۔ جی ناظرین، آج ہم سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب کے قاعدے اور سبق رواں اور حجے دونوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے سبق نمبر 14 کھول لیجیے۔ ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یلملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یلملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یلملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں، یعنی را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یلملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ یعنی ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یلملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یلملون 6 ہیں۔ اگر کسی کو حروف یاد نہیں ہوتے، یرملون یہ حرف یاد کر لے تو اس میں پورے کی پورے حروف پائے جاتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھے۔ نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جائے، یعنی نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں، یعنی اخفا کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ یعنی بعض اوقات جب ہم حروف پڑھتے ہیں تو درمیان میں چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ با کے بعد وہی میم آتا ہے، تو یعنی وہاں پر جو ہے حروف اقلاب کا قاعدہ لگے گا، تو وہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ آگے ہم سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی، قاف، واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول، میم، نون، واو زید میو، واو زبر و، میو، را زبر را، میور، قاف لام زید قل، میورقل، جیم، نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا زیر تی، جنتی، من ورق الجنتی، من ورق الجنتی۔ میم، نون، یا زید می، یا، واو زبر یو، می یو، میم، دو زید من، می یومن، میم، نون، واو زید میو، واو زبر و، میو، لام یا زیر لی، میولی، یا دو زید ین، میولین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو حجے تقریباً سمجھ آ چکے ہوں گے سبق نمبر 14 کے۔ آگے ہم رواں کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ من مشہد، من مثلہ، من نصیر، من نطفة، من ربک، من ربهم، من لدنہ،
يكن له كتابا يلقاه رجل يسعى هدى وذكرى وجوه يومئذ برحمة منه سراجا منيرا حطة نغفر لكم خلق نعيده محمد رسول الله رؤوف رحيم مصدقا لما ویل لکل. ناظرین ان میں سے بھی حروف اقلاب یعنی اقلاب کا جو قاعدہ لگ رہا ہے اس کے بھی ہم حجے کر لیتے ہیں. میم نون میم زیر میم با عین زبر با مم با دال زیر دی مم بعدی من بقلها أنبئهم لينبذن قولا بليغا خبيرا بصيرا جنة بربوة كرام بررة حل بهذا صم بکم. ناظرین آج الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 14 بھی مکمل ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.